دوستو آج کی کہانی بہت ہی شاندار ہونے والی ہے۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میرے گھر والوں کو میری شادی کی بہت ہی زیادہ فکر تھی، اس لیے ہر وقت میرے رشتے دیکھے جا رہے تھے کیونکہ میں اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے لیے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ خیر، وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب میرے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر لیا گیا تھا اور بغیر منگنی کیے ہی میری شادی کا فنکشن رکھ دیا گیا کیونکہ گھر والوں کو میری شادی کی بہت ہی زیادہ جلدی تھی۔ جیسے ہی بارات لے کر میں شادی ہال میں پہنچا، بہت ہی شایان و شان سے میرا استقبال کیا گیا۔ میرے سسرال والے دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری دلہن کو بھی میرے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو اس نے خود کو بہت ہی زیادہ دوپٹوں میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نے تو دلہن کو اکثر ایک ہی دوپٹے میں دیکھا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بے حد الٹ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی کوئی رسم ہوتی ہے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر عورت پر نہ پڑ سکے، اس لیے میں نے اپنے دل کو تسلی دے لی۔ جیسے ہی رخصتی کا وقت قریب آیا اور میں اپنے گھر واپس آ چکا تھا، ساری رسمیں ادا کرنے کے بعد جیسے ہی ہم دونوں کو کمرے کے اندر پہنچایا گیا، لیکن میری دلہن نے ابھی تک خود کو 7 پردوں میں ہی چھپا رکھا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب تو ہم گھر واپس آ چکے ہیں، کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ شادی ہال میں بھی لوگ عجیب طرح سے تبصرے کر رہے تھے کہ یہ تو پہلے ہی دلہن دیکھی ہے جس نے خود کو 7 پردوں میں چھپایا ہوا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اس نے خود کو جائے نماز پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کا حسین چہرہ 14ویں کے چاند سے کم نہیں تھا۔ وہ سرخ لباس میں کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے نماز ختم کی تو وہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ مجھے اس کے اس طرح سوال کرنے پر بہت ہی زیادہ ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس سے تم نے شادی کی ہے۔ کہنے لگی، میں نے پہلے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے مجھے نہیں پتہ چلا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں معافی کی طلبگار ہوں کہ آپ نے مجھے دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا کیونکہ شاید وہ اپنا سارا میک اپ اتار چکی تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اس نے خود کو نارمل حالت میں کر لیا تھا۔ میں جو پہلے غصے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بھرا ہوا تھا، اب میرے اندر بہت ہی اطمینان آ چکا تھا اور میں نے کہا، اسے بہت ہی پیار والے انداز میں کہنا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے دل کی بات کہی کہ شادی ہال میں سب لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ تم نے کسی کے ساتھ بھی کوئی پکس نہیں بنوائی تھی۔ کہنے لگی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے اپنی تصویریں کھنچاؤں۔ مجھے اس کی ان باتوں نے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت ہی خوش ہو چکا تھا کہ میری بیوی بہت ہی پرہیزگار ہے۔ ہم دونوں نے اس رات مل کر بہت ہی زیادہ تصویریں بنائی اور یوں میں نے اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری بیوی بہت ہی اچھی خاتون ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن مجھے یہ سب کچھ بھگتنا پڑ جائے گا۔ میرے کچھ دوست باہر گھومنے کا پلان بنا رہے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے بھی ضد کرنا شروع کر دی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، لیکن میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا اور میری بیوی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دلاسا دے کر اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل پڑا۔ پھر میرے دوست مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں پر سوائے عورتوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے یہاں آ کر ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ایک عورت میرے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر میرے اوپر قیامت ٹوٹ چکی تھی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی جس نے خود کو 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا، لیکن نہ جانے اب وہ کہاں چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے کسی آدمی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی کہنے لگا، یہ لڑکی تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اگر تمہیں چاہیے ہو تو تمہیں اس کی مالیت دینی پڑے گی۔ میں اس آدمی کی باتیں سن کر طیش میں آ چکا تھا اور میں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے اپنے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آتے ہی اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔
جیسے ہی میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری ماں کہنے لگی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ تمہاری بیوی تو سارا دن میرے پاس ہی رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک وہ عورت جس کو میں نے وہاں دیکھا اور یہاں پر تو میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اگلے دن دوبارہ ہی اسی جگہ پر چلا گیا تھا کہ کل والی لڑکی کی تصدیق کر سکوں۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو مجھے اس لڑکی سے ملوا دیا گیا، لیکن وہ لڑکی تو واقعی میری بیوی کی طرح لگ رہی تھی، لیکن میں نے تو اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لیکن جو لڑکی میں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر تو ایک بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، آخر تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی، تمہیں تحمل سے میری بات سننا ہوگی۔ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کی بات سننے کے۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بیوی میری جڑواں بہن ہے۔ دیکھو، آج میں تمہیں اپنی ساری کہانی سناتی ہوں۔ وہ بہت ہی نیک عورت ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن اچانک جب ہم دونوں بہنیں اسکول جا رہی تھی تو مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا اور اس نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا اور مجھے اس کوٹھے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اس لیے میں یہاں پر سب کچھ کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن میری بہن کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ وہ بہت ہی شریف لڑکی ہے، اس لیے تم اس سے کوئی بھی بات مت کرنا۔ مجھے خود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے بنا تصدیق کیے ہی اس پر جا کر ہاتھ اٹھا دیا تھا، اور اپنی آپ بیتی سناتے ہی وہ خود ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں گھر واپس آ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو بتایا، آج میں تمہاری بہن سے مل کر آ رہا تھا، اس لیے میں تم دونوں میں کوئی بھی فرق محسوس نہیں کر پایا۔ میری بیوی میری بات سن کر دنگ رہ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا، اس لیے مجھے معاف کر دینا، مجھے ذرا بھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی بہن کو اس دلدل سے آزادی دلوا دی تھی اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا تھا، اور پھر ہر مہینے کے بعد میں اپنی بیوی کو اس کی ماں اور بہن سے ملوانے کے لیے لے جاتا۔ میری بیوی میری بہت ہی زیادہ شکر گزار تھی کہ میں نے اس کی بہن کو اس طرح کی دلدل سے نکال ڈالا تھا۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتے رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ کہانی کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔